سہیل صاحب سے پہلے ذرا ہم تھوڑا سمجھتے ہیں سیاسی صورتحال کو بھی سہیل صاحب، اس سے پہلے کہ قانونی نقطے کے اوپر بڑھیں. جو جواز اس وقت حکومت پیش کر رہی ہے کیا وہ اتنا ٹھوس ہے کہ گورنر راج جیسے انتہائی قدم کی طرف بڑھا جا سکے؟ کیونکہ سیکیورٹی کی صورتحال سے ہٹ کر بھی تعاون کے بہت سارے مسئلے مسائل چلتے چلے آ رہے ہیں جب سے الیکشنز ہوئے ہیں، اور بڑی کچھ تضاد بھی ہم دیکھ رہے ہیں ان خبروں میں. کوئی کہتا ہے ایسا ہے، غور کیا جا رہا ہے، پھر کچھ لوگ ہیں جو اس کی مخالفت میں بھی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں لگنا بھی چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے گورنر راج خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیں، آئینی جو پہلو ہے اس کا، اس پہ تو ظاہر ہے اشتر صاحب موجود ہیں، ریما عمر صاحبہ ہیں، وہ میرا خیال ہے زیادہ بہتر میرے سے اس پہ روشنی ڈالیں گے. جی جہاں تک سیاسی پہلو ہے، میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اس کی وجہ ایک تو 18ویں ترمیم ہے، دوسرا ایک سینسٹیوٹی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں اس وقت کی جتنی مقبول سیاسی جماعتیں ہیں، جنہوں نے 2024 کے الیکشن میں یا 2018 کے الیکشن میں یا اس سے پہلے بھی، لیکن 3 بڑی طاقتیں ہو سکتی ہیں وہاں پہ جو پاپولر ہیں، جن کا ایک ریکارڈ ہے. ایک تو ظاہر ہے تحریک انصاف ہے، دوسری JUIF ہے، تیسری ANP ہوا کرتی تھی، اب تو خیر اتنی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے وہ سوچ تو وہاں موجود ہے. تھوڑی بہت پیپلز پارٹی بھی ہے، تھوڑی بہت نون بھی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اگر فرض کریں وہاں گورنر راج لگ گیا تو PTI جو کہ اس وقت پاپولر مینڈیٹ کے ساتھ جس نے چیف منسٹر بنایا ہے، وہ آپریشن کے خلاف پہلے ہی بھی باتیں کر رہی ہے دبے دبے الفاظ میں. اس کے پاس زیادہ موقع ہوگا کہ وہ کھل کے پھر اختلاف کرے. تو شہریوں کے اندر جو آپ کے سوسائٹی ہے، اس کے اندر ہی KP میں جو آپریشن ہو رہا ہے، اس کے لیے ہمیں پولیٹیکل سپورٹ کی بھی ضرورت ہے، عوامی سپورٹ کی بھی ضرورت ہے. ابھی دبے دبے الفاظ میں انہوں نے تھوڑی آپریشن کی حمایت بھی کی ہے سہیل افریدی صاحب نے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اسی کو ریکنسیلیشن کو بڑھانا زیادہ فائدہ ہوگا. اور دوسرا، ہم نے دیکھا ہے کہ ٹھیک ہے آج کل عدالتیں اس طرح سے نہیں ہیں، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد سے گورنر راج لگانا سیاسی طور پر اور آئینی طور پر ناممکن تھا. باقی یہ بات میں ایگری کرتا ہوں کہ جو PTI کا جو رول ہے وہ بہت ہی محاذ رائی والا ہے اور ایک صوبائی حکومت کے لیے مناسب نہیں ہے. جس طرح پہلے بھی 3 دفعہ انہوں نے چڑھائی کی ہے اسلام آباد پہ، 1 دفعہ لاہور آئے ہیں، 2 دفعہ اسلام آباد آئے ہیں. 26 دسمبر کا واقعہ ہوا. آئینی حکومتیں اور قانونی حکومتیں اس طرح اپنے کیپٹل پر، دارالحکومت پر حملہ نہیں کرتی. اور اس میں بڑا پیشنس کا ثبوت دیا مقتدرہ نے بھی اور حکومت نے بھی. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ان کے رویے کے باوجود، اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ جب یہ سارا نظام بن رہا تھا، الیکشن کے دن میرا کالم چھپا تھا جس میں پہلے سے یہ اس آپشن پہ سوچا گیا تھا کہ اگر یہ پتا تھا پہلے کہ PTI کی حکومت بنے گی KP کے اندر، اور اگر اس نے بیہیو نہ کیا تو کیا کرنا ہے، یہ اسی وقت سے سوچا جا رہا تھا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب 26 دسمبر کا دھرنا ہو رہا تھا اور اس کے بعد کے واقعات تھے، تو علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ کنوے کر دیا گیا تھا کہ آئندہ اگر یہ ہوا تو ڈیفینیٹلی اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی سٹیپ لے گی. اور پھر یہ جب بڑھتی ہوئی آپریشن کی ضرورت ہے، یہ بھی ہے. لیکن پھر بھی میں چونکہ سمجھتا ہوں کہ آئین، جمہوریت اور ریکنسیلیشن یہی ملک کو آگے چلاتے ہیں. تو اس نقطۂ نظر سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ سیاسی جماعت بغاوت پر بھی آمادہ ہو، چاہے وہ ہمیں ڈسٹرب بھی کر رہی ہو ساری فیڈریشن کو، پھر بھی اس کو ٹالریٹ کر کے اس کے اندر جو ڈوز ہیں، فاختائیں ہیں، ان کو آگے لانا چاہیے. اچھا. انہیں بھی کچھ سپیس دیں اور کچھ سپیس لیں. یہی جو بہتر راستہ میرا خیال ہے ہو سکتا ہے. باقی تو ظاہر ہے فیصلے تو فیڈرل گورنمنٹ نے کرنے ہیں، یا صدر صاحب کریں گے یا وزیر اعظم کریں گے. لیکن میری یہ رائے ہے سیاسی حوالے سے. سر یہ آخری جملہ آپ کا بہت معنی خیز اور بہت اہم ہے. اس پہ ذرا میں 2-4 سوال اور بھی کرنا چاہوں گی، لیکن قانونی جو اس کا اینگل ہے وہ بھی پہلے ایکسپلور کر لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں.